دوستوں ہم سب بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ آگرہ کا تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے، لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ تاج محل کا نام دنیا کے 7 عجوبوں میں ابھی کچھ سال پہلے ہی جڑا ہے۔ دراصل دنیا کے 7 عجوبے 2007 میں پوری طرح بدل چکے ہیں، کیوں نہ کہ 2000 سے 2007 کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے نیو 7 فاؤنڈیشن کے ذریعے دنیا کے 200 عمارتوں کے سروے کروائے گئے۔ اس طرح 2007 میں دنیا کے 7 عجوبوں کی لسٹ تیار کی گئی۔ اگر پرانے 7 عجوبوں کی بات کی جائے تو اس لسٹ میں گریٹ پیرامڈ آف گیزا، ہینگنگ گارڈن آف بابیلون، ٹیمپل آف آرٹیمس، اسٹیچو آف زیوس ایٹ اولمپیا، موزولیم ایٹ ہرلیکانسس، کولوسس آف روڈز، لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا شامل ہیں۔ 2007 میں یہ لسٹ بدل چکی ہے، کیوں نہ کہ دنیا کے 7 عجوبے اب بدل گئے ہیں۔ دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے ان 7 عجوبوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے، اور یہ آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں اور انسانی محنت کا عظیم شاہکار ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے AR انفارمیشن۔ دوستوں پہلے نمبر پر تاج محل۔ ہندوستان کے مغل بادشاہ شاہ جہاں، جنہوں نے 1628 سے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی، اور ان کے دور حکومت میں مغل سلطنت تقریباً پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی اور حکومتی خزانہ بھر گئے تھے۔ تاج محل شاہ جہاں کی تیسری بیوی ممتاز کا مقبرہ ہے۔ شاہ جہاں ممتاز سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی یاد میں ان کے مرنے کے بعد تاج محل تعمیر کروایا۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور 1653 میں مکمل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر پر اس وقت 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور مغل سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے ہٹا کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو ایک قلعے میں قید کر دیا، جہاں سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مقبرہ یعنی تاج محل دیکھ سکتے تھے۔ تاج محل کی تعمیر اس وقت کے بہترین انجینئر استاد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے تمام کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ اس جیسی عمارت کوئی اور نہ بنا پائے۔ تاج محل آج بھی انڈیا کے شہر آگرہ میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے انڈیا آتے ہیں۔ دوستوں دوسرے نمبر پر دیوار چین۔ یہ دیوار چین کے شمال میں واقع ہے اور مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں تعمیر کی گئی۔ اس دیوار کا مقصد شمال کی طرف سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں ہر صوبے نے اپنے اپنے علاقے میں دیوار تعمیر کی۔ چینی شہنشاہ نے بعد میں ان دیواروں کو آپس میں جوڑ کر بڑا کروا دیا۔ اس وقت کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے اور اس کی تعمیر کا کام 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ موجودہ دیوار کا زیادہ تر حصہ منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ اس دیوار کی کل لمبائی 21,696 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں۔ اتنی بڑی دیوار انسان کی سچی محنت بیان کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اہرام مصر۔ مصر میں واقع یہ 3 اہرام انسان کی بنائی ہوئی قدیم تعمیرات میں شامل ہے۔ یہ فرعونوں کے مقبروں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا حرم خوفو کہلاتا ہے۔ حرم خوفو 4000 سال تک دنیا کی قدیم اور بلند ترین عمارت رہی۔ اس کی تعمیر 2700 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی بلندی 482 فٹ جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کم ہو کر 450 فٹ رہ گئی۔ اس کی لمبائی 750 فٹ ہے اور اس کا کل رقبہ 13 ایکڑ ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاکس استعمال ہوئے، جس میں سے ہر پتھر کا وزن 2.5 سے 3 ٹن یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تحقیق کے مطابق اس حرم میں لگائے گئے پتھروں کا کل وزن 57 لاکھ ٹن ہے، اور ہر پتھر اتنی نفاست اور مہارت سے لگائے گئے ہیں کہ 2 پتھروں کے درمیان ایک پلاسٹک کا کارڈ لگانا بھی مشکل ہے۔ اور اس حرم میں اندر کی طرف 3 کمرے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ حرم خوفو دنیا کی 7 عجائبات میں سب سے پرانا عجوبہ ہے۔ چوتھے نمبر پر پیسا کا ٹیڑھا مینار۔ یہ مینار اٹلی کے صوبہ پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی لمبائی 185 فٹ اور اس کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کا سنگ بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا۔ پہلے مرحلے میں اس کی پہلی منزل بنائی گئی۔ دوسری بار 1178 میں اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا گیا اور صرف 2 منزلوں کا اضافہ کیا گیا، اور اس کے نچلے حصے میں مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے تعمیر کا کام بند کر دیا گیا۔
1272 میں ایک بار پھر تعمیر کا کام شروع ہوا اور مزید 3 منزلوں کا اضافہ کیا گیا اور آخر کار 1319 میں اس کی آخری اور 7ویں منزل تعمیر کی گئی۔ 1990 سے 2001 تک اس مینار کو سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا اور یہ مینار جو 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا کم ہو کر 3.9 ڈگری رہ گیا، جو آج بھی قدیم تہذیب کی پہچان ہے۔ 5ویں نمبر پر پیٹرا۔ جنوبی لبنان میں یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسے روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گلابی رنگ کے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی ہوئی ہے۔ یہ محلات 312 قبل مسیح میں نباتیتی لوگوں نے بنائی تھی۔ نباتیتی لوگ موجودہ شام، سعودی عرب، لبنان اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے اور یہ جگہ لبنان کا سیاحتی مقام ہے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لبنان آتے ہیں۔ سب سے پہلے 1112 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان بڑو نے اسے دریافت کیا۔ 6 نمبر پر کولوسیوم۔ یہ اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ پتھروں اور کنکریٹ سے بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک کھیل کا میدان ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میدان میں 50 سے 80 ہزار لوگوں کے بیک وقت بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ یہ عمارت انسانوں کے وحشت ناک کھیل تماشوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ عمارت کا بہت سا حصہ زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور آج بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے اور یہ اٹلی کی پہچان بن گئی۔ یہ عمارت 610 فٹ لمبی، 520 فٹ چوڑی ہے۔ یہ عمارت 7 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 150 فٹ بلند ہے۔ 7ویں نمبر پر چیچن اٹزا۔ چیچن اٹزا نامی یہ شہر میکسیکو میں واقع ہے اور یہ شہر 600 عیسوی میں مایا تہذیب کے لوگوں نے بسایا۔ یہاں پر بہت سے قدیم عمارتیں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ چیچن اٹزا مایا زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اٹزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں اور یہ اس وقت کاروباری شہر تھا۔ یہاں بڑے بازار اور منڈیاں تھیں۔ ہر سال 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے میکسیکو آتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور دیکھتے رہیے AR انفارمیشن۔